محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج کل جہاں جہاں میری حاضری ہوئی توجہ دلائی دو چیزوں طرف، ایک تو نماز کے اہتمام جماعت کے خاص طور پہ، اور دوسری عقل حلال۔ اسی لیے امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ عقل حلال کی فکر نہیں کرتی۔ حرام سے بچو گے قرب اللہ بڑھے گا، حلال استعمال کرو گے نور پیدا ہوگا۔ یہ تو طلباء کرام ہے، یہ ابھی سے نیت کہ میں انشاءاللہ تعالی حلال کی فکر کروں گا۔ حلال کی فکر کرو گے اللہ کا قرب بڑھے گا، حرام سے بچو گے اور معرفت الہی بڑھے گی۔ کوئی قول و فعل ہمارا سنت خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ پڑھیں عمل کریں، اسی لیے مدرسہ مرکب ہے، یہاں تربیت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے۔ جتنا تقوی اختیار کرو گے اتنا ہی نکھار پیدا ہو جائے گا۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایثار بھی ہے اس میں اور مشقت بھی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، موبائل آف کرو بھائی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ موبائل پہلے آف کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا مظفر حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار تشریف لے گئے، جنگل میں ایک مسجد دیکھی، ہوا قیام فرمایا، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ مغرب بعد ایک شخص آیا، نماز پڑھی، دیکھا کوئی مسافر ٹھہرا ہوا ہے، وہ گئے اپنے گھر اور سے 3 روٹی لے کے آیا۔ انہوں نے تنور، کوئی دال سالن کچھ نہیں، خالی روٹی، 3 روٹی لا کے پیش کی دی۔ انہوں نے تناول فرمایا، اور رات کو بڑے اچھے خوابات میں خاص طور سے حضور کی زیارت ہوئی، بڑے مبشرات ان کو محسوس ہوئے بہت زیادہ۔ تو آپ ٹھہر گئے۔ اگلے دن پھر وہی شخص مغرب آئے، نماز پہ کہا کہ مسافر ٹھہرا ہوا ہے، گھر سے پھر 2 روٹی لے کے آئے، ان کی خدمت پیش کی، انہوں نے کھایا۔ پھر رات میں بڑے اچھے خواب نظر، آپ کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت انوارات کی بارش ہوئی۔ تیسرے دن وہی قیام فرمائے، پھر وہ شخص آیا اور 1 روٹی لایا، اور یہ فرمایا حضرت اب آپ کل نہ ٹھہریے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے تم 3 لائے، پھر 2 روٹی لائے۔ کہ حضرت میں مزدور آدمی ہوں، اس کو کہتے ہیں ایثار اور جفا کشی۔ میں مزدوری کرتا ہوں، میری بیوی، میرا بچہ اور میں 3 آدمی ہوں۔ پہلے دن تینوں ایثار کیا کہ آپ کی خدمت پیش کر دیا، روٹی آپ کو دے دی آپ نے۔ دوسرے دن بچے کی تاب نہ رہی فاقے سے، تو اس کی روٹی اس کو دے دی۔ تیسرے دن میری بیوی جو ہے اس کو تاب نہیں آئی، کہا کہ بھائی میری طاقت ہمت نہیں ہے مزید فاقے کی، اس کی روٹی اس کو دے دی، اپنی لایا ہوں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس روٹی کو مطلب ایک کام کروں۔ تو کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ٹھہرا کیوں، اسی لیے کہ یہ تم پہلے دن روٹی لائے تھے، اس کو بھی میں نے کھایا تو بڑے انوارات محسوس کیے، اور حضور زیارت ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا تم کیا عمل کرتے ہو؟ کہ میں مزدوری کرتا ہوں۔ اور پھر واقعہ بیان کیا کہ 3 روٹی، پھر 2 روٹی، پھر 1 روٹی۔ کہ مجھے تحمل نہیں ہے میں فاقہ کروں، اس لیے آپ جائیے۔ کوئی فرمایا دیکھو اس میں ایثار بھی تھا اور جفا کشی بھی تھی، ترجیح دی ایک مسافر کو انہوں نے، اور اس کے برکات پہ محسوس کیا کہ حضور کی زیارت ہوئی، بڑی نعمت ہے، یہ بڑے بڑے مبشرات نظر آئے۔ یہ ایثار اور جفا کشی، ایسی ایثار سے کام لو، میرا بھائی مجھ سے زیادہ لے لے کوئی حرج نہیں، یہ ہونا چاہیے ایثار ہر جگہ۔ اس کو ملحوظ رکھو گے، ایثار جو ہے یہ سکھا ہے طلباء کرام کے لیے، ایثار سے کام لو، اپنے کو پیچھے ہٹا لو اور آگے بڑھا دو۔ یہ چیزیں، یہ ہے مدرسہ جو ہے تربیت گاہ تعلیم گاہ دونوں ہے، تربیت بھی ہوتی ہے تعلیم بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں ماشاءاللہ
دونوں جو ہے موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، مدرسے میں کتنی آسانیاں ہیں، شکر کرنا چاہیے۔ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو، مالک ایسے مدرسے میں داخلہ ہوا ہے، کھانے کو بھی آرام سے مل رہا ہے، گرم پانی بھی ہے، استاد بھی ہیں، کہیں جانا نہیں، کوئی شور شغافہ نہیں، یکسوئی کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ انہیں میں سے جو تفسیر والے ذات شیخ لائیو ہیں وہ بھی اس کو شکر ادا کریں، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں کہ میں قرآن پاک میرا صحیح ہو جائے، سنت موافق تلاوت ہو جائے، اسی لیے تفسیر کا نظام رکھا گیا ہے۔ تلاوت قرآن مجید میں جو غلطی ہوتی ہے تاکہ قرآن پاک ہمیں اعلیٰ درجے ہو جائے، یہ معیاری جگہ ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ اب کی ہوا کہ میری حاضری گجرات کے علاقے میں بڑے بڑے دارالعلوم دیکھے میں نے وہاں پر، لیکن جو قرآن پاک کے حسن جوان میں کمی ہے۔ مسجد بڑی شاندار، مدرسہ بہت شاندار، اور تپائی جیسے وضو کرتے ہیں بیٹھ کے پلاسٹک کی، وہ رحل تھی ان کے ہاں۔ توجہ دلائی کہ دیکھو قرآن پاک تو باقی ہم سب فانی ہیں، اس کا تم نے یہ کرام کیا، جو اتنی اچھی مسجد بنا سکتا ہے، دیوار بہت عمدہ سب کچھ ہے، اور قرآن پاک جس پر رکھا جائے وہ پلاسٹک کا معمولی سے تپائی ٹائپ کے ہوتے تھے۔ یہ توجہ دلائی ہے۔ حضرت اس پہ زور دیتے تھے کہ بادشاہ کرسی مخصوص ہوتی ہے، تو وزیر نہیں بیٹھتا، اسے رحل مخصوص ہے قرآن مجید کے لیے۔ حدیث پاک کی بھی کتاب نہیں رکھیں گے، فضائل اعمال نہیں رکھیں گے، اور جو کتابیں ہیں دینی ہیں اس پر نہیں رکھیں، کیونکہ یہ بادشاہ کی کرسی ہے۔ قرآن پاک محسن اعظم کلام ہے، حاکم الحکیم کلام ہے۔ کتنی بڑی نعمت ملی کہ ہم نے اس کی زیارت کر لی، اللہ والے زیارت بڑے خوش ہیں، ہم نے فلاں بزرگ زیارت کی، حالانکہ وہ بزرگ فانی ہے، یہ باقی ہے۔ یہاں ابھی سے یہ ہے کہ جتنا ادب کرو گے اتنا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے کلام کا ادب کیا، اس کو ترقیات سے نوازو۔ تو یہاں پر بھائی آپ جو جمع ہے، ایک تو یہ کہ حلال کی فکر کرنا حرام سمجھتا ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی یہ واقعہ عرض کیا کہ اس کی برکت سے ان کیسے کیسے مبشرات ان کو مل جائے۔ ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں جائے دعا قبول نہیں ہوگی۔ کھانے پینے احتیاط کرو، گندا مال پیٹ نہ جانے پائے۔ کوئی چیز جی چاہتا ہے کھانے کو، اطلاع کر دو نگراں کو، وہ انشاءاللہ فراہم کر دیں گے کہ فلاں چیز کھانے جی چاہتا ہے، کوئی حرج بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے، لیکن وقت کو ضائع مت کرنا ہے۔ تو ہر چیز فائدے الگ الگ، آج 2 باتیں سنا دوں۔ ایک تو اکل حلال کے فائدے، اللہ عقل حلال کے ثمرات و برکات۔ حلال چیز جو لوگ ہے اس سے کیا کیا فائدے ہیں، یہ سی بات عرض کرنی ہے۔ حلال کھانے سے کیا کیا پیدا چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ حلال کی برکت ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 3، عبادت میں دل لگتا ہے۔ نمبر 4، گناہ سے دل گھبراتا ہے۔ نمبر 5، قلب میں نور اور معرفت الہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8، اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے۔ نمبر 9، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 10، جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ یہ عقل حلال کے ثمرات ہیں۔ اب اس کے عکس جو ہے، یعنی اس کا ضد کیا ہے؟ حرام۔ حرام کھانے کے نحوستیں، وہ تو حلال تھی، اب اس میں سے جس طرح حلال کھانے کی بڑی برکتیں ہیں، اسی طرح حرام کھانے کی بہت ہی نحوستیں ہیں۔ چونکہ حرام کھانے سے نمبر 1، نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 2، اگر کرے بھی تو حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اعمال قبول نہیں ہوتے۔ نمبر 4، دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، حرام مال سے بجائے اچھے اعمال کے برے اعمال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 8، حرام کھانے کا اولاد پر برا اثر پڑتا ہے۔
نمبر 9 حرام جس راستے سے آتا ہے اسی راستے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 10 حرام کھانے والا جنت نہ جائے گا۔ نمبر 10 حرام سے پلنے والے گوشت کے لیے جہنم ہی لائق سزاوار ہے۔ نمبر 11 حرام کھانے والے سے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ یہ حرام کی نحوست ہو گئی۔ اس لیے جو حرام خالی جو چیز حرام ہے وقت کا ضائع کرنا اور خیانت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ انہیں مدرسے کے جو تم نے خیانت کی یہ بھی حرام ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ابھی سے عزم کرو مجھے تو نیک بنوں گا اور نیک عمل بھی کروں گا اور اس کی ترغیب دوں گا، خود بھی گناہ سے بچوں گا اور ان گناہ سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جذبہ سے بچپن سے کل ایک واقعہ میں کیا ہے، ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی عمر 12 سال کی، رو رہا تھا۔ تو ایک عالم بزرگ نے کہا میاں صاحبزادے کیوں رو رہے ہو؟ تم بھی تو ابھی شریعت مکلف بھی نہیں اور تم تو بھی عمر ہی تمہاری کیا ہے؟ اس سے کیا پیارا جو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں میں یوں رو رہا ہوں کہ جہنم کا جو ایندھن ہوگا انسان اور پتھر ہوگا، اور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ جب بڑے کندے چیلے جو ہوتے ہیں ان کو جلانے سے پہلے چپٹیاں چھوٹی چھوٹی رہتی ہیں، وہ آگ جلدی لیتی پھر اس سے کندے جلتے ہیں، تو کہیں میں ایسا نہ ہو کہ ان چپٹیوں میں سے ہوں۔ اور مجھے یہ تھا چھوٹا بچہ، یہ گھر کی تربیت کا اثر۔ آج ہمارے گھر میں فلمی گانے ہو رہے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے، موبائل دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی سے یہ نحوست جب آنکھوں سے گناہ کیا، کانوں گناہ کیا، دل نے گناہ کیا تو کیسے حالات ہوگی؟ پڑھنے جی نہیں لگتا اسی لیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ان سے بچو۔ اسی لیے یہ مدرسہ جو ہے تربیت گاہ اور تعلیم گاہ دونوں ہے۔ یہاں کے وقت کی قدردانی کرو، جو تھوڑا وقت ملے کتابوں کا مطالعہ کرو، اور جتنا ذکر میں لگو گے اتنی فکر پیدا ہو جائے گی۔ حضرت والا نورہ مرقدو جب تشریف لے گئے تھے سہارنپور تو خود ہی کھانا سالن پکاتے تھے، کیونکہ بڑے گوشت ہوتا تھا اور حضرت تحمل نہیں تھا اس سے، وہ خود گوشت لاتے تھے پکاتے تھے اور وقت کو ضائع نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ خود سالن پکانا اور روٹی لے لیتے تھے اتنی اور بقیہ وقت کو مطالعہ میں اول لاتے تھے ہمیشہ، 100 میں 100 نمبر لانے والے۔ اسی لیے یہاں پر آئے ہو، مجھے اب امتحان قریب آ گیا، ابھی تیاری کرو، ششماہی امتحان ختم ہو جائے گا، پھر سالانہ تیاری کرو اور وقت کو ضائع مت کرو۔ استاد کا ادب کرو گے علم میں نکھار پیدا ہوگا۔ استاد ادب کرو، کتابوں کا ادب کرو، اشیاء مذہبی ادب کرو۔ اس طریقے سے ایک اور تقوی والی زندگی بتاؤ۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں باعث بستانی نور اللہ مرقدو، بہت بڑے بزرگ تھے یہ۔ ان کا واقعہ عرض کر دوں، مدینہ منورہ میں قحط تھا، نماز سسقہ لوگ پڑھے لیکن بادل نہیں آئے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نوارد آیا تو اس نے کہا بھائی کیا بات، لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کہا حضرت 3 دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے بادل نہیں آئے اور بارش نہیں ہو رہی، سب لوگ پریشان ہیں۔ اچھا، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ ابھی دعا آدھی ہوئی تھی، ایک دم بادل آ گئے اور موسلادھار بارش ہو گئی۔ اب لوگ کہتے بڑے باکرامت بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کہا میں بزرگ نہیں بھائی، وہ تو نہیں، میں تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا کرامت آپ کی، بارش ہو گئی، سب لوگ پریشان تھے۔ کہا کہ ہاں میں نے یہ دعا کہ اللہ میں نے ان آنکھوں سے بیعض بستانی کو باعث سمجھتے دیکھا ہے، اس کے طفیل میں آپ بارش کی ہے، یہ وسیع ایشو کہتے ہیں۔ میری معلومات بڑے وہ باعزید تھے، واقعی میں اس بات مسمہ تھے، ان کی وجہ سے آپ بارش کر دیجیے، بارش ہو گئی۔ اب ان کے تقوی حال سنیے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی، اماں جان طاعت میں حالات نہیں مجھ کو مل رہی ہے، لذت نہیں مل رہی، کیا بات ہے؟ کوئی چیز آپ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا غلط چیز تو نہیں کھائی آپ نے، یا میں جب دودھ پیتا تھا کوئی غلط کام تو نہیں ہوا؟ ان کی والدہ بہت ہی بزرگ تھیں اور انہوں نے غور کیا، کہا کہ ہاں بیٹے یہ بات تو ہوئی، جب تم میرے پیٹ میں تھے تو مجھے خیال ہے کہ میرے جی چاہا کہ پنیر کھاؤں میں کوٹھے پہ گئی تو ایک مرتبہ میں ایک پڑوسی کا پنیر تھا، میں نے تھوڑا سا اس میں لے لیا، زیادہ نہیں، تو فرمایا کہ یہ اسی کے نحوست ہے، آپ جائیے پورا قصہ بیان کیجیے۔ چنانچہ کی والدہ ماجدہ تشریف لے گئی
اور ان کے صاحب خانہ پاس کہ بھائی میرے بچے کی یہ حالت ہے، حالات نہیں رکھتی، میں نے خیانت کی تو مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. پھر ان کی حالت بہتر ہو گئی. یہ تھے ہمارے بزرگ بایزید بستامی نور اللہ مرقدہ. اس کے لیے حلال کے ویکتی جب ان کی ماں کے پیٹ میں انہوں نے غلطی کی، یہ تو معصوم تھے، مہاتما کے پیٹ میں تھے، لیکن اس کا اثر پڑا. ایسی تم اگر پاک دامن رہو گے، پاک صاف رہو گے، تمہاری اولاد بھی نہیں بنے گی. آج کل جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے، باغی بن رہی ہے، کیا لڑکا کیا لڑکی، یہ اس لیے کہ ہمارے گھر کے اندر نحوست آ گئی گناہوں کی. آنکھیں پاک ہوں گی، ان آنکھوں تم گھر والوں کو دیکھو گے، پاک نور نفوذ ہوگا، ان میں نورانی پیدا ہو جائے گی، گناہ نہیں کریں گے. آج ہم کے لیے اتنی بدنگاہی کرتے رہتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے رہتے ہیں. جب آنکھوں گناہ کرو گے، اندر جاؤ گے، وہ تو ہو گیا کہ وہی اس کا عکس پڑے گا دوسروں پر. اسی لیے بچی نافرمان، بیٹی میں نافرمان، بیٹی نافرمان، اسی کا نام ہے تقویٰ. اللہ والے سے ملنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. یہ تھوڑی زندگی ہے یہاں پر جانے ہوئے، یہ سوچے کہ ہم کو جانا ہے، واپس جانا ہے. دیکھیے مولانا عبدالروف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اچھے خاصا کام کرتے کرتے اللہ پیارے ہو گئے. ایسی ہر ایک کو جانا ہے. تو یہاں کے قیام میں روزی اللہ بھی رہو، آخرت بھی فکر کرو، اور محنت سے پڑھو، اور یہ جذبہ لے ابھی سے کہ دین میں لگنا ہے، دین کی اشاعت کرنا ہے. اس پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گا. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.